کیا وجہ ہوئی ہے کہ ڈرامہ در نجات کے پہلے ٹیزر کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ عمیرہ احمد نے لکھا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریار منور کا ڈرامہ بہت دنوں بعد آ رہا ہے، یا پھر درفشا سلیم کی یہ چیخ جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیخ آسمان کو ہلا دے گی؟ ڈرامہ در نجات کا ٹیزر آیا ہے۔ ڈرامہ در نجات میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ دوستو، یہ ڈرامہ عمیرہ احمد کا ہے، اور عمیرہ احمد کے ڈرامے جو ہیں وہ ایک سوشل میسج کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے پلاٹ کی جو تھیم لائن ہے وہ کہہ رہی ہے، کچھ کہانیاں محبت سے شروع ہوتی ہیں، کچھ کہانیاں نقصانات سے چلتی ہیں جس میں بچھڑنا، ملنا یا کوئی اور نقصان، اور کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جو ان بہادری کو دکھاتی ہیں جو کسی اپنے کو معاف کرنے میں کام آتی ہے۔ اور ان تینوں لائنوں کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اس ٹیزر کا پہلا ڈائلاگ سنیں تو وہ ہے، حیا بڑی انمول چیز ہے۔ اور اس پہلے ڈائلاگ سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ڈرامے کا پریمیسس کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی ٹیزر کے ایک اور ڈائلاگ کی طرف جائیں جہاں شہریار منور کہہ رہا ہے، میں اس کے ماضی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے حال پہ سوال پوچھنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا کوئی سچ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اور اگر ہم دوبارہ جائیں اس لائن پہ جو کسی کو معاف کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے، کیا یہ ڈرامہ اسی معافی پہ چلے گا جس کی بات شہریار منور کر رہا ہے کہ میں اس کے حال کی بات کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیشن میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ ٹیزر کے ایک اور اہم ڈائلاگ، میں اسے ختم نہیں کروں گا، وہی اسے ختم کرے گی، انتظار کروں گا کہ وہ اسے ختم کرے۔ ایک اور اہم پوائنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ یہ ویٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے کیا ریسپانس آتا ہے۔ اور پھر اس ڈرامے کا ایک عجیب و غریب قسم کا سین، درفشا سلیم کی ایک پاورفل چیخ، ایک اسکریم جس میں بہت زیادہ ایموشن، بہت زیادہ پین ہے۔ بہت ریئر ہوتے ہیں ایسے سین، یہی وجہ ہے کہ یہ ایک سین جو ہے دل ہلا دینے والا ہے۔ اس ایک سین کو آپ میچ کر سکتے ہیں جس طرح سے اینیمل میں رنبیر کپور نے انل کپور کو شٹ اپ کال دی تھی نا، جب باپ بیٹے اپنا رول بدل کے بات کر رہے تھے۔ ڈائلاگ سے ہٹ کے اگر آپ اس ٹیزر کے کچھ کنٹراڈکشن اور دیکھیں، سحر ہاشمی ایک طرف ہمیں لندن کے اسکول کے ٹپیکل اسکرٹ اور کوٹ والے یونیفارم میں نظر آئے، اور دوسری طرف وہی سحر ہاشمی ہمیں بہت ہی روایتی لال رنگ کے دلہن کے جوڑے میں نظر آ رہی ہے۔ حویلی میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکی جو شاید لندن میں پلی بڑی ہے اور اب اس کو رورل لائف میں جانا پڑ رہا ہے۔ سحر ہاشمی کا وہ بھاگنا وہ بہت امپورٹنٹ سین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کچھ فیملی پریشر وغیرہ نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر درفشا سلیم کو دیکھا جائے، ایک طرف ہارورڈ کا کانوکیشن ہے جس میں وہ منور شہریار منور کے ساتھ ہے، اور ظاہر کانوکیشن پہ فیملی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید کزن یا فیملی ریلیٹو بھی ہوں گے۔ دوسری طرف درفشا جو ہے وہ نمیر خان کے ساتھ جس انداز میں نظر آ رہی ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ دے آر یا اور دے ور ان لو۔ نمیر خان جو تصویر دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، اس تصویر میں بھی وہ جو پوز ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لور تھے۔ اور پھر درفشا سلیم شہریار منور کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، اور چیختی ہوئی بھی نظر بھی آتی ہے، اور اس کے چیخنے سے پہلے شہریار منور کے وہ ڈائلاگ نظر آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کوئی نہ کوئی شک کا ہے۔ اس ڈرامے کے جو دو سب سے واضح کلر ہیں وہ ہے دو مختلف سوسائٹیز، دو پیرلل یونیورس، اور شاید شک۔ یہ ٹیزر تو خیر ٹیزر ہے، لیکن اس ٹیزر کے ساتھ ہی اس ڈرامے کے ساتھ جو نام جڑے ہوئے ہیں وہ سارے نام ایسے ہیں جو لوگوں میں بہت بڑی فین بیس رکھتے ہیں۔ شہریار منور ہے، درفشا سلیم ہے، نمیر خان ہے، نمیر خان کے ساتھ سحر ہاشمی بھی ہے، اور اس کے علاوہ رمیزہ خان جو ٹک ٹاک کرتے ہیں لیکن جن کی شادی ان کی شادی کے ساتھ ہی یہ ڈراموں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، صبا حمید ہیں، اور ثانیہ سعید ہے۔ ثانیہ سعید کے گلمس نہیں دکھائے گئے، اور ساتھ میں شاید اس میں محمود اسلم بھی ہے۔ ڈرامہ کنٹراسٹ ہے، ایک طرف ولیج کی حویلی ہے اور دوسری طرف لندن ہے۔ عمیرہ احمد کا ڈرامہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچرل ڈفرنس اور کلچرل کنفلکٹ تو لازمی ہوگا۔ لندن والے اور گاؤں والوں کی سوچ کا فرق، ان کے انداز کا فرق پہلے
पहनावे का फर्क, उठने बैठने का फर्क, खाने पीने का फर्क और शादी ब्याह, प्यार मोहब्बत का फर्क, ये सारी चीजें इस ड्रामे का हिस्सा बनने वाली। इस ड्रामे में एक चीज जो सबसे ज्यादा नजर आएगी वो है अना। शहरयार मुनव्वर के तमाम डायलॉग ये बता रहे हैं कि शहरयार मुनव्वर के लिए अना ज्यादा अहम है। जब वो कह रहे हैं ना कि मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, इसका मतलब यह है कि उसकी आना इस लेवल पे है कि वो इस मौजू पे बात भी नहीं करना है। और ये ड्रामा बहुत ज्यादा इमोशनली पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसके टीजर में कहीं हर जो सीन है वो आपको इमोशन से ओवरलोडेड लगेगा। जो उमर अहमद के नावल्स में माशरे को सुधारने, माशरे की खामियों को हाईलाइट करने की एक फोकस है, और ये ड्रामा यकीनन इस एस्पेक्ट को जरूर टच करेगा। और फिर इसके प्रोड्यूसर साकिब खान, जो फिल्मों के लिए भी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं, शहरयार मुनव्वर के साथ उनकी एसोसिएशन भी अच्छी है। और ये ड्रामा जो है, इसके प्रोड्यूसर उस शहरयार मुनव्वर है, साथ में सलमान इकबाल साहब भी इसके प्रोड्यूसर हैं। ये ड्रामा पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये आगे चल के पता चलेगा कि ये बहुत बड़े बजट का ड्रामा है। मुझे मालूम नहीं क्यों ये छोटे से टीजर से ये वाइब आ रही है कि ये कोई छोटा मोटा ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा ड्रामा साबित होने वाला है। इसका जो फर्स्ट ग्लिम्स है वो बहुत पावरफुल है, और ये ड्रामा शायद ये ड्रामा शायद पाकिस्तानी ड्रामों का एक पावरफुल तरीन ड्रामा बनने वाला है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।